السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور جو ساتھی تھوڑے سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سب کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل کے درخت کی ایک کہانی۔ اس درخت پہ کوئی رہتا تھا۔ عنوان ہے پونی بن گیا جنٹل مین، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اسد بخاری نے۔ پونی کیڑا ایک کھجور کے درخت پر رہتا تھا۔ وہ کھجوروں کا رس پی کر اپنا گزارا کرتا۔ کھجوروں کا رس پی پی کر وہ بہت موٹا ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے کہیں آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ اگر کبھی جانا پڑ جاتا تو اسے عذاب لگتا تھا اور وہ جانے کے نام سے ڈر جاتا۔ جانے کی بجائے وہ کھجور کے پتوں میں جا کر سو جاتا۔ اب تو اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ دھوپ سینکنے بھی نہ جاتا تھا، بس وہ کھجوروں میں ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے اس درخت کو اپنا ذاتی درخت سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ کسی دوسرے کیڑے کو اس درخت پر لگی کھجوروں کا رس نہیں چوسنے دیتا تھا۔ سب کو کہتا تھا، میں اس درخت کا مالک ہوں، یہ بس میرا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کھجوروں کی حفاظت کی ہے، میں نے انہیں ہر آفت سے بچایا ہے، اب میرا حق بنتا ہے میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ تم میں سے کسی نے اس پر آنے کی کوشش کی تو میں تم سے نپٹ لوں گا، تم نے میری صحت دیکھ ہی رکھی ہے۔ باقی کیڑوں کو اس کی باتوں پر بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ بیچارے کر بھی کیا سکتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے کمزور تھے۔ وہ دوسرے درختوں پر جا کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ دن گزرتے رہے، لیکن وہ مزے مزے سے رس پیتا اور خوب سوتا۔ کچھ دن کے بعد پونی رس پی پی کر اور موٹا ہو گیا۔ اب تو اس سے رینگنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتا وہاں بیٹھا رہتا۔ اب اور کھجوریں بھی اگنے لگی تھیں۔ پونی نئی نئی کھجوریں دیکھ کر اور خوش ہونے لگا۔ اس نے سوچا، اب میں نئی کھجوریں کھاؤں گا۔ ابھی وہ نئی کھجوروں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کچھ آوازیں سنی۔ نیچے دیکھا تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی نیچے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو لڑکی کہہ رہی تھی، بھائی اس درخت پر سب سے زیادہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کھجوریں زیادہ میٹھی بھی لگ رہی ہیں، ہم کھجوریں یہاں سے ہی اتاریں گے۔ جب پونی نے سنا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، میں انہیں ایک بھی کھجور توڑنے نہیں دوں گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے چونک کر فوراً نیچے دیکھا کہ یہ کیوں ہنس رہی ہے۔ لڑکی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پونی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے کہا، ارے تم کیوں ہنس رہی ہو؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی وہ اوپر دیکھو، وہ کتنا موٹا کیڑا ہے، کتنا عجیب سا لگ رہا ہے، لگتا ہے بہت کھاتا ہے اور کتنا برا لگتا ہے، دیکھو اب تو اس کا چلنا بھی محال ہو گیا ہے۔ جب اس کے بھائی نے پونی کی طرف دیکھا تو اس کی بھی بے اختیار ہنسی نکل گئی اور وہ دونوں مل کر ہنسنے لگے۔ پونی کو ان پر غصہ آنے لگا۔ لڑکے نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، بہن مجھے تو لگتا ہے ایک دن کھا کھا کر اسی پیڑ پر مر جائے گا، باقی کیڑوں کو دیکھو یہ بھی تو اس کی طرح کے ہیں، لیکن یہ سب کتنے پیارے اور سمارٹ ہیں، دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بس کھانے کی فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کی نہیں۔ اب تو پونی کا دل کر رہا تھا کہ ان کا منہ توڑ دے، پر اسے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی جیے گا، ان کے کہنے پر نہیں۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ لڑکا کھجور کے درخت پر چڑھا اور اس نے تھوڑی دیر میں ہی کافی ساری کھجوریں توڑ لیں۔ اس نے اپنی ٹوکری بھر لی، پھر وہ نیچے آ گیا۔ کھجوروں کے ساتھ وہ موٹا کیڑا بھی ان کی ٹوکری میں آ گیا تھا۔ کیونکہ پونی گہری نیند سو رہا تھا اس لیے اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ دونوں کھجوروں والا ٹوکرا لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے تو انہیں کھجوروں والی ٹوکری اپنی امی کو دی۔ امی نے کھجوریں لیں اور دھونے لگی۔ جب پونی پر پانی پڑا تو اس نے سوچا، بارش ہونے لگی ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پانی کی وجہ سے نیچے نالی میں بہہ گیا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے ہی لگا تھا کہ مین ہول میں جا گرا اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، پر وہ وہاں سے نہ نکل سکا۔ اندھیرا بھی بہت تھا۔ بیچارہ پونی بھوکا بھی تھا۔
اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ وہ اور پریشان ہو گیا۔ اب اسے اپنے کھجور کے درخت پر گزرے دن یاد آنے لگے کہ وہ کیسے رہتا تھا۔ جب دل کرتا تھا کھاتا تھا، جب دل کرتا سو جاتا تھا۔ اب اس پر کیسے دن آ گئے ہیں۔ یہاں کچھ کھانے کو ہے نہ میں اس بدبو میں سو سکتا ہوں۔ پونی نے ایک لمبا سا سانس لیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کو سوچ آنے لگی، یہ سب مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی کیونکہ میں بہت مغرور ہو گیا تھا۔ اللہ پاک نے پیٹ بھر کر مجھے ہمیشہ خوراک دی ہے، پر میں نے ایک بار بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک بار مجھے معاف کر دے، میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لوں گا۔ ایک دن مین ہول بند ہو گیا، تو جب مین ہول صاف کرنے والے آئے تو صفائی کے دوران پونی بھی باہر نکل آیا اور وہ جلدی جلدی کھجوروں کے باغ کی طرف چل پڑا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اپنے سب دوست کیڑوں سے معافی مانگی اور کہا، اب ہم اکٹھے اس کھجور کے درخت پر رہیں گے۔ میں نے آج تک جو تم سے سلوک کیا اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ سب نے کہا، ہم نے بھی تمہیں معاف کیا۔ پھر سب خوشی خوشی کھجور کے درخت پر رہنے لگے۔ کتنا مزہ آتا ہے نا مل جل کر رہنے میں۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔